پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے خلاف بولتے ہیں تو اریسٹ کیوں ہوتے ہیں؟ اریسٹ کیوں کرتے آپ؟ ارے دیش کا سنویدھان ہے، میں مودی کے خلاف بول سکتا ہوں پارلیمنٹ میں، یہاں پر بولوں گا، میں گہلوٹ کے خلاف بولتا تھا، بولوں گا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خلاف بولنے پر آپ گرفتار کر لیں گے تو یاد رکھیے جیلیں کم پڑ جائیں گی، لوگ خلاف بول کر نہیں چھوڑیں گے۔ جنہوں نے ہم کو 50 سال رلایا، اب ہم ان کو رلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جنہوں نے ہمارے خوابوں کو چکنا چور کیا، ہم ان کے سیاسی خوابوں کو چکنا چور کریں گے۔ جنہوں نے ہم کو ڈرا ڈرا کر ہمارا استعمال کیا، اب ہم ڈر کی بنیاد پر نہیں، امید کی بنیاد پر کام کریے۔ اسی لیے میرے عزیز دوست، تک ہم کسی کے ہاتھ میں کھلونا بن کر استعمال ہوتے رہیں گے؟ کب تک ہم کسی کے پیروں کا فٹ بال بنیں گے؟ کب تک ہم کو RSS سے ڈرایا جائے گا؟ اب ہم کو نہ RSS سے ڈرنا ہے، نہ ظالموں سے ڈرنا ہے۔ یہ دیش سب کا ہے، یہ دیش کسی ایک مخصوص فرقے کا نہیں ہے، یہ دیش میرا بھی ہے۔ اس دیش کا سنویدھان بنانے والا امبیڈکر نے کہا کہ اس دیش میں سب برابر ہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، مگر ہم کو جب تک ہم جدوجہد نہیں کریں گے، اپنے حق کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، ہم سے کوئی انصاف نہیں کرے گا۔ یاد رکھو، میں کبھی کسی مذہب کے خلاف تھا، نہ کبھی رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ بلکہ میں نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ راجستھان کے مسلمانوں کو ہمارے گجر بھائیوں کی لڑائی سے سیکھنا چاہیے کہ کیسا گجروں نے اتحاد پیدا کیا، اپنا نیتا ان کے مرحوم ہمارے لیٹ بینسلا صاحب کو بنایا۔ جاٹوں کو دیکھو، راجپوتوں کو دیکھو، دوسری برادریوں کو دیکھو، مگر آپ کا معاملہ یہ ہے، دلتوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم جذبات میں بہہ جاتے ہیں۔ جذبات کو زندہ رکھیے، مگر جذبات کو صحیح راہ پر لے کر جائیے۔ جس طرح دوسری گھاٹنیکا میں جنید اور نصیر کو زندہ جلا دیا گیا، تو مجھے جمیل خان نے کہا کہ صاحب آپ کو آنا پڑے گا، پیڑت پریوار سے ملنا پڑے گا۔ میں حیدرآباد سے نکلا اور سیدھا گھاٹنیکا پہنچا اور جنید کے گھر کو پہنچا۔ میں نے مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کیا کہ راجستھان کے مکھیہ منتری کیوں نہیں جاتے وہاں پر ملنے کے لیے جنید اور نصیر کے پریوار سے۔ ہم نے کئی مرتبہ کہا تو ہم نے مجبور کر دیا مکھیہ منتری کو کہ وہ جے پور سے اب نکل کر جنید اور نصیر کے گھر کو جا کر ان کے گھر والوں کو پرسا دیتی ہے۔ لڑائی سب کی لڑائی ہے، اس وطن عزیز کو بچانے کی لڑائی صرف اسد الدین اویسی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس وطن عزیز سے، راجستھان سے فرقہ پرستی کے زہر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ذمہ داری صرف اسد الدین اویسی کی نہیں ہے، سب کی ہونی چاہیے۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ اب وِدھان سبھا کے جو چناؤ قریب آئیں گے، یہ سب لوگ آ کر آپ سے کہیں گے کہ اویسی بھاشن تو جذباتی دیتا ہے، مگر یاد رکھو بی جے پی کامیاب ہو جائے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بی جے پی اگر جیت رہی ہے تو کانگریس کی نااہلی کی وجہ سے، کانگریس کی کمزوریوں کی وجہ سے جیت رہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، ہمارے دیش میں اور راجستھان جیسے اتنے بڑے پردیش میں بہت ضروری ہے کہ دلت ہو، آدیواسی ہو یا السنکھیک سماج مسلمان ہو، آپ جب تک اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو نہیں بنائیں گے، آپ میری بات کو لکھ کر رکھ لیجئے کہ آپ سے کبھی انصاف نہیں ہوگا۔ اگر آپ انصاف چاہتے ہیں، اگر آپ اپنا حق منوانا چاہتے ہیں، اگر آپ ناانصافی کا خاتمہ کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سرکاریں آپ پر ظلم نہ کریں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی جان کی اور مال کی حفاظت ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی شریعت کو بچایا جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسجدوں کو اور آپ کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا نہ جائے، تو پھر یاد رکھیے آپ کے پاس ایک ہی چارہ ہے کہ آپ ایک سیاسی طاقت بنیے۔ آپ برسوں سے مختلف سیاسی پارٹی کو، نیتاؤں کو ووٹ ڈالتے آئے ہیں،
مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ صرف ووٹ ڈالنے والے بنے، آپ ووٹ لینے والے نہیں بن سکے۔ آج اسد الدین اویسی آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ووٹ لینے والا بننا پڑے گا۔ آپ نے برسوں، پچھلے 50-55 سال سے آپ نے ان لوگوں کو اپنا نیتا بنایا جو الیکشن جیتنے کے بعد آپ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، جو الیکشن کے ختم ہونے کے بعد آپ کی تکالیف کو بیان نہیں کرتے۔ چناؤ میں تو آپ نے راجستھان میں کانگریس کو، کبھی بی جے پی کو جتایا، مگر آج آپ بتائیے کہ جب گاٹمیکا میں جنید اور نصیر کو زندہ جلا دیا جاتا ہے تو کانگریس پارٹی میں بیٹھے ہوئے مسلم ودھائک اپنی زبان کھولنے سے ڈرتے ہیں، گونگے بن جاتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جیت تو جاتے ہیں مگر ان کی زبانوں پر ان کی پارٹی کا حکم نافذ کر دیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ میں راجستھان کو اگر آیا ہوں اور آتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی، تو میں اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی انا کی تسکین کے لیے، اپنی مقبولیت میں اضافے کے لیے راجستھان نہیں آیا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے دل کا حال جانتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حال میں جتنے لوگ، جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، جن کے ہاتھوں میں سیل فون ہے اور جو میری تقریر کو ریکارڈ کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے بڑے نیتا بنو تاکہ تم کھڑے ہو کر ان غریب اور مظلوموں کی مدد کرو۔ ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ نیتا بنے، آپ لیڈر بنے، اور اللہ آپ کو ایسا نیتا اور لیڈر بنائے جو سوائے اللہ کے کسی مائی کا لال سے نہ ڈرے اور حق کو بیان کرے۔ اسی لیے یہ لڑائی میں، یہ جدوجہد میں جو ہم آپ کے مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیجیے۔ ہم ہمارے دلت بھائیوں سے، آدیواسی بھائیوں سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ ہم کو آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ آپ بھی کمزور ہیں، آپ بھی مظلوم ہیں، آپ کا بھی استحصال کیا جاتا ہے، تو یہ لڑائی میں ہم سب کو مل کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً بی جے پی کو ہرانا ہمارا مقصد ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مٹ جائیں گے اور مر جائیں گے اور کسی کو ہم جتاتے رہیں گے۔ یہ لڑائی سب کی لڑائی ہے۔ اس وطن عزیز کو بچانے کی لڑائی صرف اسد الدین اویسی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس وطن عزیز سے، راجستھان سے فرقہ پرستی کے زہر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ذمہ داری صرف اسد الدین اویسی کی نہیں ہے، سب کی ہونی چاہیے۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ اب وِدھان سبھا کے جو چناؤ قریب آئیں گے، یہ سب لوگ آ کر آپ سے کہیں گے کہ اویسی بھاشن تو جذباتی دیتا ہے، مگر یاد رکھو بی جے پی کامیاب ہو جائے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بی جے پی اگر جیت رہی ہے تو کانگریس کی نااہلی کی وجہ سے، کانگریس کی کمزوریوں کی وجہ سے جیت رہی ہے۔ بی جے پی اگر جیت رہی ہے تو اویسی کی وجہ سے نہیں۔ میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اویسی کی وجہ سے بی جے پی جیت رہی ہے تو تم راجستھان میں کوئی ایک ایسا وقت اور جگہ بتا دو، میں اکیلے آنے تیار ہوں، مگر 5 منٹ میں تم میری گفتگو اور سچائی کا سامنا نہیں کر پاؤ گے۔ اگر آج بھاجپا اقتدار پر ہے تو کانگریس اور یہ نام نہاد سیکولر پارٹیوں کی وجہ سے ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ یہ آپ کی لڑائی ہے، آپ کو ہمارا ساتھ دیجیے۔ میں بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ مجلس کا ساتھ دیجیے۔ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 2 باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو مکمل کر لوں گا۔ میں 4 مہینے پہلے جے پور کو آیا تھا اور جے پور میں وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ راجستھان میں الپ سنکھیک سماج کا بجٹ 99 کروڑ ہے اور اشوک گہلوٹ کی سرکار
अल्पसंख्यक समाज और मुसलमानों से इंसाफ नहीं कर रही है। मीडिया ने लिखा अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार परेशान हुई। हमने एक बयान दिया तो 4 महीने के बाद बजट में अल्पसंख्यक समाज का 99 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ कर दिया गया। आप देखिए कि अगर आप लीडर बनेंगे, आप एक सियासी ताकत बनेंगे, इससे आपका ही फायदा है। तो जो लोग कह रहे हैं कि ओवैसी के आने से नुकसान होगा, हाँ, नुकसान जालिमों का होगा, फायदा मजलूमों का होगा। नुकसान ताकतवर लोगों का होगा और फायदा कमजोरों का होगा इंशाअल्लाह ताला। जब घाटनिका में जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया गया तो मुझे जमील खान ने कहा कि साहब आपको आना पड़ेगा, पीड़ित परिवार से मिलना पड़ेगा। मैं हैदराबाद से निकला और सीधा घाटनिका पहुंचा और जुनैद के घर को पहुंचा। मैंने मुतालबा किया, डिमांड किया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री क्यों नहीं जाते वहां पर मिलने के लिए जुनैद और नसीर के परिवार से। हमने कई मर्तबा कहा तो हमने मजबूर कर दिया मुख्यमंत्री को कि वो जयपुर से अब निकलकर जुनैद और नसीर के घर को जाकर उनके घर वालों को पुरसा देती है। आप याद रखिए, आप मजलिस का साथ दीजिए, आप देखते जाइए कि कैसे कैसे अच्छी तब्दीलियां आपके दरमियान में आएंगी। मैं एक रिपोर्ट अनकरीब में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 26 मार्च के बाद एक रिपोर्ट आपको पेश करेगी। उस रिपोर्ट में हम ये बताएंगे कि राजस्थान में मुसलमानों का तालीमी मौक़िफ़ कितना खराब है। उस रिपोर्ट में हम ये बताएंगे कि राजस्थान में मुसलमान आदिवासियों के बाद सबसे ज्यादा गरीब है। उस रिपोर्ट में हम ये बताएंगे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर स्कूल के बाहर किसी के बच्चे हैं तो मुसलमानों के बच्चे हैं। उस रिपोर्ट में ये बताएंगे कि सबसे ज्यादा अगर कम बच्चे हमारे ग्रेजुएट हैं तो मुसलमानों के हैं। उस रिपोर्ट में बताएंगे कि सेहत के मैदान में जो बच्चे कमजोर पैदा होते हैं उसमें सबसे ज्यादा नंबर मुसलमानों का है। ये पूरा डेटा सरकार का है, वो रिपोर्ट आप तक पहुंचेगी। उस रिपोर्ट को पढ़िए। याद रखिए, हमारा मकसद एक ही है कि भारत को मजबूत बनाना है। और भारत मजबूत कैसे होगा? जब भारत की कमजोर जनता, जब भारत की गरीब जनता, जब भारत के वो नौजवान जो बेरोजगार है उससे इंसाफ मिलेगा। और इन तीनों बातों में सबसे ज्यादा अगर कोई कमजोर है तो आदिवासी, दलित और मुसलमान है। ये हमारी लड़ाई का मकसद है। मैं कभी किसी मजहब के खिलाफ था, न कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। बल्कि मैंने तो हमेशा ये कहा है कि राजस्थान के मुसलमानों को हमारे गुज्जर भाइयों की लड़ाई से सीखना चाहिए कि कैसा गुज्जरों ने इत्तेहाद पैदा किया, अपना नेता उनके मरहूम हमारे लेट बैंसला साहब को बनाया। जाटों को देखो, राजपूतों को देखो, दूसरी बरादरियों को देखो, मगर आपका मामला यह है, दलितों का मामला यह है कि हम जज्बात में बह जाते हैं। जज्बात को जिंदा रखिए मगर जज्बात को सही राह पर लेकर जाइए। जिस तरह दूसरी बरादरियों ने अपने होश और जज्बात को सामने रखकर अपनी तकालीफ और अपनी मुश्किलों को हल किया, कब तक हम किसी के हाथ में खिलौना बनकर इस्तेमाल होते रहेंगे? कब तक हम किसी के पैरों का फुटबॉल बनेंगे? कब तक हमको आरएसएस से डराया जाएगा? अब हमको न आरएसएस से डरना है, न जालिमों से डरना है। ये देश सबका है, ये देश किसी एक मखसूस फिरके का नहीं है। ये देश मेरा भी है। इस देश का संविधान बनाने वाला अम्बेडकर ने कहा कि इस देश में सब बराबर है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। मगर हमको जब तक हम जिद्दोजहद नहीं करेंगे, अपने हक के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, हमसे कोई इंसाफ नहीं करेगा। याद रखो नौजवानों, अगर तुम नारे लगाकर समझते हो कि तुमको इंसाफ कर दिया, इंसाफ मिलेगा, नहीं मिलेगा। याद रखो मेरे बुजुर्गों, अगर आप अपने आंख में आंसू बहाकर समझेंगे कि दुनिया मेरे आंख से बहते हुए आंसू को देखकर मेरी आने वाली नस्ल से इंसाफ करेगा, याद रखो दुनिया तुम्हारे आंख के आंसू देखकर तुमको कमजोर समझेगी।
یاد رکھو میری عزتدار ماں اور بہنوں کہ رونے اور دھونے سے کچھ نہیں ہوگا. میں تم کو پیغام دینے آیا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. بالوترا کی جنتا کو پیغام دینے آیا ہوں جنہوں نے ہم کو جنہوں نے ہم کو 50 سال رلایا، اب ہم ان کو رلائیں گے انشاءاللہ تعالی. جنہوں نے ہمارے خوابوں کو چکنا چور کیا، ہم ان کے سیاسی خوابوں کو چکنا چور کریں گے. جنہوں نے ہم کو ڈرا کر ہمارا استعمال کیا، اب ہم ڈر کی بنیاد پر نہیں، امید کی بنیاد پر کام کریے. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بس یہی باتیں میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا. ابھی ہم کو بتایا گیا کہ کوئی ستپال تنوار صاحب ہے بھیم سینا کے، ان کو راجستھان کی سرکار نے راجستھان کی حکومت کے خلاف بولنے پر ان کو اریسٹ کر دیا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے خلاف بولتے ہیں تو اریسٹ کیوں ہوتے ہیں؟ اریسٹ کیوں کرتے آپ؟ ارے دیش کا سنویدھان ہے، میں مودی کے خلاف بول سکتا ہوں پارلیمنٹ میں، یہاں پر بولوں گا. میں گہلوٹ کے خلاف بولتا تھا، بولوں گا. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خلاف بولنے پر آپ گرفتار کر لیں گے تو یاد رکھیے جیلیں کم پڑ جائیں گی، لوگ خلاف بولنا نہیں چھوڑیں گے. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کا بہت شکریہ. آپ مجلس کو مضبوط کریے انشاءاللہ تعالی. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے آنے کا موقع ملا. آپ تمام کا بہت شکریہ. میں دوبارہ آؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.